الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج یہ جشن قرآن کی مجلس، ایسی مجلس جس کے فضائل آپ نے مولانا صاحب سے سن لیے کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جو اگر صرف شغل دیکھنے کے لیے آئے وہ بھی محروم، وہی بولا کریں، آپ بولتے نہیں ہیں، محروم نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی انشاءاللہ وہ خالی جولی آئے ہیں تو خالی جولی کو پر کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دو چار باتیں میں کروں گا، بیان تو آپ نے سن لیا، تو ہمارے بیان تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، علماء کرام تشریف فرما ہیں، اگر غور کیا جائے تو راتیں جتنی بھی ہیں یہ تو برابر ہے۔ قدر والی رات وہ ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالی کو خوب یاد کیا جائے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، رات کے وقت گشت کرتے تھے، بازار سے جاتے تھے، صبح کے وقت جو ہے گزرے، ایک اللہ والا تندور پر جو ہے سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا، سردیوں کے دن تھے۔ اس سے پوچھا کیا حال ہے آپ کا جی؟ تو اس نے کہا جی میرا بہت اچھا حال ہے، رات کیسی گزاری؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ آدھی رات آپ کی طرح گزاری ہے اور آدھی رات آپ سے بہتر گزاری ہے، تندور پر لیٹا ہوا۔ وہ تعجب کرنے لگا، جی ہم تو شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، شاہانہ راتیں ہوتی ہیں، ہمارے بیڈ ہوتے ہیں، اس میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، کمرے میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں، ساری یہ تندور پر لیٹا ہے اور کہتا ہے میں نے آپ سے بہتر گزاری، کیسے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ جب میں رات کو آیا تھا تندور تھا گرم، تو گرم تندور پر میں لیٹا تو غافل سو گیا۔ کیسے سو گیا جی؟ غافل۔ اب رات جب تندور ٹھنڈا ہوا تو مجھے جاگ آ گئی، اس کے بعد میں اپنے رب کا ذکر کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ ذکر۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جب سے رمضان المبارک شروع ہوا ہے، الحمدللہ مرکزی جامع مسجد میں ہر جمعے کو انشاءاللہ ذکر ہوتا ہے، اور ذکر تو ایسی اعلی شان والی عبادت ہے میرے بزرگوں اور دوستو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں تشریف فرما تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ستاروں کی جو ہے جمٹ میں 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہو۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، اور فرمایا ایسی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے پاکیزہ بھی ہے، بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ جیسے آپ کی مسجد ماشاءاللہ پاکیزہ رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے، اللہ اس کو اور ترقی نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیز بتاؤں جو کہ بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز میں آپ کو بتاؤں جو آپ کے درجوں کو بلند کرنے والی ہے، آپ کے درجوں کو۔ ہم جو ہیں رمضان کے روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیوں تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں؟ کیوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارا سال ہم نماز کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ چلہ کیوں لگاتے ہیں؟ سال کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ہم جنت سے بچ جائیں، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور درجے ہمارے جنت میں بڑھ جائیں، درجے جنت میں بڑھ جائیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں آپ کو وہ چیز بتاؤں جو تمہارے درجوں کو بلند کرنے والی ہے۔ اب سارے صحابہ توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہر ایک کا جی چاہ رہا ہے حضور ہمیں بتائیں، ہم وہ اپنائیں، حضور ہمیں بتائیں وہ ہم اپنائیں۔
آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک کان سے ڈالتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں۔ قطعی طور پر صحابہ کرام بیٹھتے تھے، کئی جو ہے مسئلے سن کر ان کو اپناتے تھے، عملی زندگی میں لاتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، انسان ایک مسئلہ سنے، اس کو اپنی زندگی میں ایک دن میں ایک مسئلہ جو ہے اس کو زندہ کر لے، سال میں کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح انسان دین کو سیکھ سکتا ہے، دین پر چل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو وہ چیز بتاؤں کہ آپ اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کریں، اس سے بھی بہتر، سونا چاندی خرچ کریں اس سے بھی بہتر۔ اور اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو ہے کافروں کو جہاد میں قتل کرو، وہ تمہیں قتل کریں، اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر۔ سارے صحابہ متوجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ بولو، اللہ کا ذکر۔ اس لیے ذرا ذکر بھی ہو جائے، سب بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اونچا بولو بھائی، اللہ کا نام اونچا دل سے لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ذرا جو ہے سوچو اور فکر کرو، لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سن لو کو لیلۃ القدر کی وہ رات ہے، اس رات میں جو شخص عبادت کر لے گا اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر جو ہے اجر دیا جائے گا۔ قرآن کی شان ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن خود شان والا، جو اس سے معلق ہو جائے وہ بھی شان میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ بلند ہو گیا۔ وہ سینہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، اس کو جس نے حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی سفارش پر کم از کم 10 آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما کر جنت عطا فرمائیں گے۔ جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل ہو گیا، اور ساتھ ساتھ فرمایا جس جو ہے مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل ہو گیا۔ وہ مدینہ بھی افضل ہے۔ مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن جو ہے مدینے میں وفات پا جائے تو کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ جس کی سفارش حضور کر لیں میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ تو بڑا نصیب والا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جس مہینے میں قرآن آ گیا ہے وہ مہینہ افضل ہو گیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ اس مہینے میں آپ عبادت کریں گے، باقی مہینے میں ایک کی بجائے جو ہے ایک نیکی کے بجائے 10 نیکیاں ملتی تھیں، لیکن جب یہ مہینہ ہوگا رمضان کا مہینہ ہو، ایک کی بجائے اللہ 70 گناہ عطا کریں گے۔ اور جس رات میں یہ قرآن آ گیا، جس رات میں یہ قرآن آ گیا میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کا شبینہ افضل ہو گیا۔